گھر کا بڑا کون ہوتا ہے؟ گھر کا بڑا وہ ہوتا ہے جو عمر میں بڑا ہو، یا گھر کا بڑا وہ ہوتا ہے جو گھر کو سنبھال کے رکھے، گھر کو جوڑ کے رکھے، گھر والوں کو ٹوٹنے نہ دے، بکھرنے نہ دے، اس میں رہنے والا ہر فرد اپنے آپ کو ایک سیف اسپیس میں محسوس کرے اور اسے یہ لگے کہ میرے لیے لیا گیا ہر ڈیسیجن وہ میرے حق میں بہتر ہے. ہمارے یہاں جو فیملی سسٹم ہے اس میں گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر کلچر میں ہوتا ہے، گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے. اور سربراہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے یہاں جس طرح سے ہوتی ہے کہ مرد کو سربراہ مانا جاتا ہے، یا پھر جو کمانے والا ہے اس کو سربراہ مانا جاتا ہے، یا پھر جو گھر کا بڑا ہے اس کو سربراہ مانا جاتا ہے. اگر گھر میں بڑے ہیں بھی لیکن جو گھر کا پھر ایونچولی مرد ہے جو کہ کما کے لاتا ہے وہ جو ہے وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے اور وہ جو ہے بیسیکلی گھر کا بڑا بن جاتا ہے. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا سین ہے، اس پہ کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی ہے کہ کون گھر کا بڑا ہوگا. یہ ایک سمجھیں کہ بلٹ ان ایک ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہاں جو گھر کے بڑے ہیں وہ گھر کے بزرگ ہوں گے، ڈیسیجن میکنگ بھی وہ کریں گے، گھر کا سسٹم بھی وہی سیٹ کریں گے. اور پھر جو سب سے بڑی فائنینشیل سپورٹ ہے وہ آ کر ان کو ایڈ آن کرے گی، ایک سپورٹ سسٹم بنے گی. سو بیسیکلی اٹس دا ون بڑا آف دا ہاؤس ہو از لائک دا اولڈ ون اینڈ دا ون ہو از دا فائنینشیل سپورٹ. اور یہ جو دو لوگ ہیں یہ مل کر گھر کا سسٹم چلائیں گے. جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے؟ جوائنٹ فیملی میں بہت سارے بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بہنیں بھی کچھ ہوں جو ساتھ رہ رہی ہوں. سو بیسیکلی شادیاں جب بچوں کی ہو جاتی ہیں، بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی بیویاں بھی آ جاتی ہیں، پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں. سو بیسیکلی 2-3 جنریشن جو ہیں وہ ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، دادا دادی ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے اور پھر ان کے بچے ہوں گے. آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بیسیکلی ہے کہ گھر کا بڑا کون ہوتا ہے اور گھر کے بڑے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. گھر کے بڑے کو جو میں لفظ دوں گی وہ ہے الفا آف دا ہاؤس، دا کی اینکر آف دا ہاؤس، جس نے سب کو جوڑے رکھنا ہے، جس نے گھر کے سارے ڈیسیژنز لینے ہیں، جس کی سمجھے جس کے اوپر پورا کا پورا وہ گھر جو ہے نا وہ کھڑا ہے، جس کی اتنی مضبوطی ہے اس کے اندر کہ نہ اس نے کسی کو ٹوٹنے دینا ہے، نہ اس نے کسی کو بکھرنے دینا ہے، نہ اس نے اس نے ایموشنلی ہیڈ اسٹرانگ ہونا ہے تاکہ وہ زندگی کے اونچ نیچ اور تمام معاملات، فائنینشیل انویسٹمنٹس، رشتے، تمام چیزوں کو وہ سنبھال کے رکھے. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جتنے میں نے اوپر چیلنجز، جتنی میں نے اچھی باتیں اور جتنے میں نے چیلنجز مینشن کیے، کوٹ کیے ہیں، یہ سب چیزیں اس بات کے اوپر بہت زیادہ بیس کرتی ہیں کہ گھر کا الفا جو ہے وہ کتنا ہیڈ اسٹرانگ ہے، کتنا وہ صحیح ہے، کتنا وہ سنبھال کے رکھ سکتا ہے ساروں کو. اور اگر الفا جو ہے وہ ویک ہے تو آپ کا پورا فیملی سسٹم پوری طرح کولیپس کرتا ہے. پہلے سفر کرتا ہے، ڈاؤن فال آتا ہے اور پھر کولیپس کر جاتا ہے. اور دا مومنٹ وہ الفا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، چیزیں جو ہے نا خراب ہو جاتی ہیں. چونکہ ہر بندہ پہلے اس ایموشنل باؤنڈنگ میں ہوتا ہے کہ یار لحاظ، وڈیرا دا لحاظ، بڑوں کی بات اچھی بات ہے لیکن ناٹ ایٹ دا کمپرومائز آف فیملی سسٹم. Because at the end of the day, you are suffering, your spouses are suffering, your children are suffering. It's the complete development process that is suffering. It's the complete ایک پوری زندگیاں جو ہیں، فیوچر ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پورے ماحول کے اوپر جو سفر کر رہا ہے. اور آپ ایک حد تک اس کو جو ہے برداشت یا اس پہ آپ وہ کر سکتے ہیں کمپرومائز، لیکن اگر وہ الفا کی ویکنس کی وجہ سے، الفا ویک کیوں ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں ابھی. الفا کی ویکنس کی وجہ سے اگر وہ چیزیں کولیپس ہو رہی ہیں یا وہ خراب ہو رہی ہیں یا وہ لوز ہو گئی ہیں یا وہ چیزوں کو جوڑ کے نہیں رکھ پا رہی ہیں یا وہ گھر کے ایک سسٹم کے اندر سب سسٹمز اتنے بن گئے ہیں کہ ایک پٹاخہ بولا ہوا ہے ہر طرف، نو دیر از لائک زیرو اونرشپ آف اینی تھنگ، تو وہ بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ الفا کو نا وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے اپنی زندگی میں، کیونکہ جب اسے لگے کہ میں اب نہیں اس قابل کہ میں چیزوں کو لے کے چل سکوں تو زبردستی چیزوں کو گھسیٹنا اور اپنے ذمے لینا وہ پھر خراب کرتا ہے. بیکاز وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ، صحت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی، آپ نہیں اتنے پریشرز لے سکتے، آپ اتنی نہیں ذمہ داری لے سکتے. بیکاز الفا کا ہونا ایک بہت ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. آپ نے بہت ساری پریشرز کو اپنے سر پہ لینا ہے اور اس کی بنا پہ آپ نے اپنی پوری فیملی یونٹ کو جوڑ کے رکھنا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں جی میرے مرنے پہ یہ سب ختم ہوگا، تو آپ تو ہو سکتا ہے بیڈ پہ پڑے ہوں پر پیچھے نظام تباہ ہوا پڑا ہو، بیکاز آپ کے تو ہمت میں ہے نہیں کچھ اور آپ نے وہ چیز ڈیڈیکیٹ کی نہیں کسی کو، اور ہر کوئی بس اپنی کیپیسٹی میں سوچ رہا ہے یہاں میری چلے گی یا تیری نہیں چلے گی، یا میری چلے گی یا تیری نہیں چلے گی.
تو نظام تو دھرم بھرم ہو گیا. آپ ٹرین کریں اپنی فیملی کو کہ وہ کم از کم آپ ڈیوٹیز کو یوں سائن کریں کہ وہ اتنی ہارمنی میں ہو کہ ہر کوئی اس سے اگری کرے, اور آپ اگر کسی پوائنٹ پہ نکل بھی جاتے ہیں, کوئٹ کر جاتے ہیں, تو سسٹم جو ہے وہ انٹیکٹ رہے. ہر کوئی بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور پھر چنے اپنے میں سے کہ کون ہونا چاہیے مین الفا نیکسٹ. اگر ہر کوئی انسیکیور ہوگا اپنے اندر کہ یار نہیں اے وڈا بن گیا تو میری نہیں چلے گی, ایدی سب سننے لگے تو میری نہیں گل کوئی منے گا, تو ایسی انسیکیورٹی جو ہے پھر وہ کیا فائدہ ایسی چیز کا, ایسے کیا فیملی سسٹم کا فائدہ جہاں اتنا ہم کوئی ایک دوسرے اپنے خون کے رشتوں سے انسیکیور ہو. مطلب یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں, یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں, اور ہم آدھے سے زیادہ ہماری زندگیاں ان چیزوں میں گھل رہی ہیں. ہم ان کو نہ پوائنٹ آؤٹ کر پا رہے ہیں, اور اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کر پا رہے ہیں تو ہم ان کو ریکٹیفائی نہیں کر پا رہے. ہم سورس ایشوز کو نہیں جان پا رہے ہیں, اور ہم ان کو سولوشنز نہیں ان کے دے پا رہے. تو ایک سولوشن یہ کہ الفا اپنی حد ایک مقرر کرے, اس کے بعد وہ اگر نہیں اس قابل, وہ اپنی ہینڈ اوور کرے, چیزوں کو ہینڈ اوور کرے. یار جب تک آپ ہینڈ اوور نہیں کریں گے, اور اگر آپ نے دیکھیں اگر آپ کی پیچھے ساخت اچھی ہے, آپ نے مضبوط ساخت بنائی ہے اپنے فیملی سسٹم کی, تو کس چیز کا ڈر ہے؟ لیٹ اٹ ہیپن. لوگ زندگیاں چلتی ہیں نا, کوئی ایک زندگی سے زندگیاں تو نہیں رکتی, معاملات تو نہیں رکتے, ایک چلا جائے ایک آ جائے جو مرضی ہو جائے, معاملات تو نہیں رکتے, زندگیاں چلتی رہتی ہیں. آپ اپنی زندگی میں یہ چیزیں ہینڈ اوور کر کے دیکھیں کہ یار چیزیں کیسے ہو رہی ہیں, اور پھر کرنے دیں. کیونکہ دیکھیں جس طرح بچہ ہے نا چلنا شروع کرتا ہے, آپ شروع میں انگلی پکڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے چھوڑا ہاتھ تو گرے گا. یار گرنے دیں 2 دفعہ, وہ گرے گا نہیں تو وہ سنبھلے گا نہیں, اس کو سنبھلنا نہیں آئے گا. وہ سنبھلنا نہیں آئے گا تو وہ اپنے قدم کی کو اینالائز نہیں کرے گا کہ میں نے قدم کب کہاں کیسے کس اسٹرینتھ کے ساتھ رکھنا ہے. اس لیے الفا کا رول از ویری امپورٹنٹ, اور الفا کے رول کے لیے ہم اپنا نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھتے ہیں جو کہ فردر آن اس پوری کی پوری بات کو جوڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں. جوائنٹ فیملی ایک بڑا کمپلیکس پورا کا پورا فنومنا ہے, اور ہمارے کلچر میں اس کا ایک بڑا پرٹیننٹ رول ہے, اور اتنا اس میں کمپلیکسٹیز ہیں, ہر قسم کی کمپلیکسٹی ہے کہ آپ جب اسے کھول کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ یار یہ تو بہت لوچا ہے, یہ تو بہت لوچا ہے. بٹ ریئلی اف یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, تو جوائنٹ فیملی سسٹم از اے ویری اسٹرانگ یونٹ, بٹ اونلی اف اٹ از ٹیکن کیئر پراپرلی. ادروائز یہ ایک ذہنی سکون تباہ کرنے کا جو ہے نا پورا کا پورا سامان ہے.